لہٰذا ہمارے جو قدیمی علماء تھے، جو قدیمی شخصیات تھیں، ان کا یہ وتیرہ ہوتا تھا کہ وہ ایام عزا کے آنے سے پہلے ہی خود کو تیار کرتے تھے حضرت سید الشہداء کے لیے، یعنی خود کو تیار کرتے تھے کہ اگر ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہونا ہے تو ان آنکھوں سے کوئی گناہ نہیں ہونا چاہیے، یہ آنکھیں کسی نامحرم کے ناپاک وجود کی طرف نہیں اٹھنی چاہیے، اگر یہ آنکھیں کسی نامحرم کو دیکھیں گی تو ان آنکھوں سے حضرت سید الشہداء کی مظلومیت کے اوپر جو ہے وہ آنسو نہیں بہیں گے، اگر یہ زبان گناہوں سے آلودہ ہوگی تو یہ حضرت سید الشہداء کا ذکر یا حسین نہیں کہہ پائے گی، اور اگر کہہ بھی پائے گی تو وہ الفاظ ہوں گے، ان الفاظ کے پیچھے معانی نہیں ہوں گے، وہ حقیقت عزا کو درک نہیں کر پائے گا۔ لہٰذا خود کو تیار کیا کرتے تھے باقاعدہ حضرت سید الشہداء کے لیے، اور شدید مراقبہ کیا کرتے تھے کہ کہیں ان سے کوئی ایسا گناہ سرزد نہ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے ان کی عزاداری کا وہ جو مقام اور جو رتبہ ہے وہ ضائع ہو جائے، وہ جو عرفان عزا انہوں نے درک کرنا تھا وہ اس عرفان عزا سے محروم ہو جائیں۔ لہٰذا قلت کلام خود ایک عامل ہے عرفان عزا کو درک کرنے کے لیے۔ انسان جو پرحرفی کرتا ہے سارا سال، انسان سارا سال کہوں میں، سارا سال لغویات میں اپنا وقت بیتاتا ہے، لیکن یہ 10 دن جو ہیں وہ اپنے آپ کو حضرت سید الشہداء کے عرفان عزا کے لیے وقف کر دیں، لغویات پرحرفی ان سے اجتناب کیا جائے۔ قلت طعام بھی ایک اہم عامل ہے حضرت سید الشہداء کے قریب ہونے کا۔ قلت کلام، قلت طعام، کثرت بقا کا ایک عامل ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں حضرت سید الشہداء کے ہاں عزاداری کریں، بقا کریں، گریہ وزاری کریں۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور حضرت حسن مجتبیٰ کو ان کے بھائی، ان کے بیٹے اور ان کے نواسے کا پرسہ دینا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے معدے کو خالی رکھیں۔ ہمارا معدہ اگر خالی ہوگا تو اس کے نتیجے میں قلت کلام خود بخود آ جائے گی۔ اس قلت کلام کے نتیجے میں اور قلت طعام کے نتیجے میں کثرت بقا خود بخود ہمارا نصیب اور ہمارا مقدر بنے گی۔ لہٰذا خود کو مراقبے میں لے کر آئیں کہ ہم نے عرفان عزا کو درک کرنا ہے، ہم نے مدارج عالیہ طے کرنے ہیں، اور ان مدارج عالیہ کو طے کرنے کے لیے سفینۃ الحسین اسرعها کا مصداق ہے۔ اور پھر اگلا عامل، اگلا ادب جو حضرت سید الشہداء کی عزا کے لیے بیان کیا جائے وہ نماز ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ وہ نماز تہجد سے لے کر واجب نمازیں، مستحب نمازیں انہیں ترک نہ کریں۔ یہ ایام عزا ہمارے پاس ایک وقت ہے، ایک فرصت ہے کہ ہم حضرت سید الشہداء سے تجدید عہد کریں کہ یا ابا عبداللہ، آپ نے نماز کو قائم کیا ہے، آپ حقیقت میں اس جملے کا مصداق ہیں جو ہم گواہی دیتے ہیں زیارت ناموں میں کہ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نماز کو قائم کیا ہے۔ جب آپ نے نماز کو قائم کیا ہے تو حقیقت نماز حضرت سید الشہداء کے وجود بابرکت سے قائم ہوئی ہے۔ لہٰذا میں یا ابا عبداللہ آپ سے یہ عہد کرتا ہوں، آپ سے یہ پکا وعدہ کرتا ہوں کہ میں نماز کو باقاعدگی کے ساتھ اول وقت میں، فضیلت کے وقت میں ادا کروں گا۔ حجاج بن مسروق جو حضرت سید الشہداء کا مؤذن تھا، حضرت سید الشہداء نے ہر مقام پر اس سے اذان دلوائی ہے، لیکن جب عاشور کی رات ہوئی اور وہ دن عاشور طلوع ہونے لگا تو حجاج بن مسروق سے کہا کہ نہیں، آج تمہاری باری نہیں ہے، آج علی اکبر کو آذان دینے دو، آج شہزادہ علی اکبر آذان دے، تاکہ علی اکبر کی آذان سن کے ہم شکل پیغمبر کی آذان سن کے وہ جو گفتار میں، جو کردار میں، جو صورت میں اشبہ الناس برسول اللہ کا مصداق ہے، یہ شخص آئے اور آ کر آذان دے، تاکہ ان اشقیاء کے دلوں میں تھوڑا جو ہے نا وہ جنبش پیدا ہو، ان کے جو اگر باطن میں کچھ حیات موجود ہے تو وہ دوبارہ حیات کی طرف واپس آئیں، دوبارہ انسانیت کی طرف واپس آئیں، دوبارہ اقدار کی طرف واپس آئیں۔ لہٰذا حضرت سید الشہداء نے اس صبح عاشور حضرت علی اکبر سے آذان دلوائی، اور پھر ظہر عاشور حضرت سید الشہداء نے خود بنفس نفیس آذان دی، تاکہ اب امام وقت کی آذان سنیں، اب حجت خدا کی آذان سنیں، اب حجت الہی جو زمین پر ہے اس کی آذان سنیں، تاکہ ان کے دلوں میں اگر کوئی انسانیت باقی ہے، اگر ان کے دلوں میں کوئی حیات باقی ہے تو یہ واپس اس انسانیت کی طرف لوٹ آئیں۔